ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معزز حاضرین مسجد، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی ہے. ایک جمعہ پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے حقوق الزوجین یعنی میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا کیا حقوق ہے انہیں قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی. اس موقع پر میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ مرد پر عورت کے کچھ حقوق اور عورت پر مرد کے کچھ حقوق ہے، اور اس سے ایک جمعہ پہلے میں نے سسرال کے جھگڑوں کو کس طریقے سے حل کیا جائے اسے موضوع بناتے ہوئے کچھ اہم باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اور آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے اولاد کی تربیت یا ہمارے نوجوان لڑکے گمراہ کیوں ہوتے ہیں انہی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے بھی ایک 2 یا 2.5 سال پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں پیش کی گئی، لیکن آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں یعنی اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے اس بات کی کوشش کروں گا کہ پچھلی باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے اور دوران حاضر کی یعنی ماحول کے حساب سے جو باتیں آج کے اس دور میں چل رہی ہے ان باتوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کر کے اس بات کی کوشش کی جائے کہ والدین اپنے لڑکوں کی گھروں میں کس طرح سے صحیح طریقے سے تربیت کر سکیں تاکہ لڑکے والدین کے فرما بردار بن کر اچھی طرح سے زندگی گزار سکیں. برادران اسلام، یہ ایک بڑا ہی آج کے اس ماحول میں آج کے اس دور میں یہ بڑا ہی ایک پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے کہ والدین اپنی اولاد کی کس طرح سے تربیت کریں. والدین کے سامنے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کس طریقے سے کریں. والدین کے سامنے الجھنیں ہیں، مشکلات ہیں کہ اس دور میں لڑکوں پر اگر نظر ڈالے تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ لڑکے پڑھنے کے لیے لکھنے کے لیے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ لڑکے جنہیں اللہ رب العالمین نے فطرت اسلام پر پیدا کیا، جس وقت یہ پیدا ہوئے تو ایک سادی تختی تھے اور اس کے بعد میں لڑکے دیکھتے ہی دیکھتے ماحول انہیں جو ہے کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے. تو یہی الجھنوں سے والدین کس طریقے سے نکل سکتے ہیں. اور جیسے لڑکے ہمارے یعنی جوانی کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے کوئی آوارہ بن جاتا ہے یا پھر غلط صحبت میں پڑھ کے بری عادتوں میں پڑھ کے وہ اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. وہ نہ دیندار ہوتا ہے نہ دنیا دار صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے. تو برادران اسلام ان مسائل کو ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں؟
ایک تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی تربیت کے لیے اپنا کیا اسوہ امت کے لیے چھوڑا ہے، اور قرآن کریم ہمیں کس طریقے سے سارے پیغمبروں کو ہمارے سامنے ایک اسوہ، ایک نمونہ بنا کر کس طرح سے ہمارے سامنے اولاد کی تربیت کے مسئلے میں ہمارے لیے پیش کرتا ہے۔ والدین کے لیے کچھ چیزوں کا شعور رکھنا اولاد کی تعلیم اور تربیت کے مسئلے میں، ان کی پرورش کے مسئلے میں، ماحول پر گہرائی کے ساتھ نظر رکھنا، اپنے آس پڑوس پر گہرائی کے ساتھ نظر رکھنا، یا لڑکے اور لڑکیوں کو جن مدارس میں یا یونیورسٹی یا کالج میں داخلے دلوائے جاتے ہیں وہاں پر گہرائی کے ساتھ نظر ڈالتے رہنا، اور لڑکے اور لڑکیوں کی صحبت پر بھی نظر ڈالتے رہنا، ان کی گھریلو زندگی اور باہر والی یعنی بیرونی زندگی، ان دونوں زندگیوں پر اگر والدین توجہ دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ والدین اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی زندگی کو تباہی کو بربادی سے بچا سکیں گے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت تعلیم کے مسئلے میں زیادہ حساس نہیں ہوتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے پڑھنے لکھنے کے لیے کسی اسکول چلے جائیں، مدرسہ چلے جائیں یا کالج چلے جائیں، وہ تعلیم یعنی معیاری تعلیم حاصل کر کے جب کسی سوسائٹی میں آئیں گے تو وہ اپنے آپ کو معیاری فرد بنا کر پیش کر سکیں گے۔ لیکن اس کا الٹا نتیجہ، اس کے الٹے ریزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب بچے پڑھنے کے لیے گھروں سے باہر جاتے ہیں تو وہ والدین کا نام خراب کر ڈالتے ہیں۔ تو برادران اسلام، ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ میں وہ باتوں کی طرف تو نہیں جاؤں گا جو باتیں میں نے کچھ سال پہلے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ والدین کو کیا کرنا چاہیے، ان کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے، وہ سب باتوں کی طرف تو میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن برادران اسلام، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں ایک غیر متشکل مادہ ہوتا ہے، اس کی کوئی یعنی اخلاقی اعتبار سے اس کی کوئی شکل نہیں ہے۔ زبان بھی یہ اپنے والدین کو جو زبان کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہی زبان سیکھ لیتا ہے، یہ اس کی مادری زبان بن جاتی ہے۔ اخلاق اور کردار یعنی ماڈل کے طور پر یہ اپنے والدین ہی کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ بچی ماں کو اپنے لیے آئیڈیل بناتی ہے، بچہ باپ کو اپنے لیے آئیڈیل بناتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے کہ بچے جو چیز کو بچپن میں دیکھتے چلے جاتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے اپنی زندگی کو شکل دیتے چلے جاتے ہیں۔ اب والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک پریکٹیکل مدرس کی شکل اختیار کرے اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کے مسئلے میں اتنے حساس ہو جائے کہ ان کے زبان یا جسم کے کسی بھی اعضاء یا غیر اخلاقی حرکت جو ہے وہ بچے کی زندگی کو ایک شکل دیتی چلی جا رہی ہے، یہ انہیں اس بات کا احساس ہو اور وہ گھر میں یہ سمجھ لے کہ یہ گھر ہمارے بچوں کے لیے ایک تربیت گاہ ہے اور ہم اولاد کے لیے مدرسین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو پریکٹیکل میں ہمارا ہر ایک عمل جو ہے وہ ہماری اولاد کی اخلاقی زندگی، ان کی کردار والی زندگی، ان کی سیرت کو بنائے گا یا بگاڑ دے گا۔ تو یہی بچے جب ہمارے گھر سے باہر نکلیں گے تو ہمارا نام بنانے، ہماری عزت بنانے اور بگاڑنے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اسی لیے والدین کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اولاد کے سامنے پریکٹیکل زندگی میں اپنے آپ کو ایک نمونہ بنا کر، ایک آئیڈیل بنا کر اولاد کے سامنے پیش کرے۔ لیکن برادران اسلام، جیسے ہمارے بچے بچپن سے بڑے ہونے لگتے ہیں
آپ غور کیجئے کہ والدین بچوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. میاں بیوی میں روزانہ لڑائی جھگڑے کا ایک سلسلہ شروع رہتا ہے. الا ماشاءاللہ کوئی مکانات ایسے ہوں گے جس میں میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی اور جھگڑا نہ ہو، لیکن روزانہ میاں بیوی کے بیچ میں جو لڑائی جھگڑا چلتا ہے، جو بد اخلاقی ہوتی ہے، بچے یہی بد اخلاقی لڑائی جھگڑا دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہی چیز ان کی نفسیات پر اس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور اپنے والدین کو اپنے لیے آئیڈیل بناتے ہیں. جو بد اخلاقی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا، یہی بد اخلاقی ان سے اولاد کے اندر دھیرے دھیرے داخل ہوتی چلی جاتی ہے. یہی بد اخلاقی ان کے لیے خون، گوشت اور جسم، یعنی ان کی اخلاقی زندگی کو غذا پہنچانے والی بنتی چلی جاتی ہے، اور یہی بد اخلاقی کو لے کر یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر ٹھیک اسی طریقے سے یہ جب بچے گھروں کے باہر نکلتے ہیں تو ان کے سامنے جو مسئلہ آتا ہے وہ ایک مسئلہ بری صحبت کا آتا ہے. اسکول میں جائیں تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بچوں کو کوئی اچھا دوست ملتا ہے، کوئی اچھی سہیلی ملتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ صحبت بری ہی ملتی ہے. تو اس کے لیے والدین کے لیے یہ بھی بے حد ضروری ہے کہ مدارس میں بچوں کی صحبت پر خاص نظر رکھے اور یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں نے کس طرح کی صحبت اختیار کر لی ہے. کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے ایک وقت میں رکھنے کی کوشش کی تھی کہ ماحول جو ہے ایک انسان کو کچھ کا کچھ بنا دیتا ہے. نوجوانوں سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. ایک تو انسان ماں پیٹ سے مسلمان پیدا ہوتا ہے، رسمی دین اسے مل جاتا ہے. جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو والدین لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص کا ورد کروا دیتے ہیں، ختنہ کروا دیتے ہیں. اب یہ رسمی طور پر تو مسلمان ہے، یہ رسمی مسلمان ہے، یہ حقیقی مسلمان ابھی نہیں بنتا ہے. پھر اس کے بعد میں برادران اسلام یہ بچہ جب ماحول میں یعنی سوسائٹی میں گھلتا ملتا ہے تو یہ سوسائٹی جو ہے اسے کچھ کا کچھ بنا دیتی ہے. تو جب یہ جوان ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی کہ یہ کائنات ایک لائبریری کی طرح ہے. یہ کائنات بھی اللہ کی ایک کتاب ہے اور مسلمان کو اس کائنات کا مطالعہ کر کے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل کرنی ہے تاکہ یہ رسمی دینداری، مصنوی دینداری سے نکل کر کلمہ اخلاص کا جو اس نے اقرار کیا ہے اسے صرف تلفظ کلمہ نہ سمجھے بلکہ دین کے حقائق کو جان کر اپنے آپ کو اپنے رب سے اس طرح جوڑ لے جس طرح ابراہیم نے، عیسیٰ نے، موسیٰ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ دیا تھا. اس طرح جوڑنے کا نام جو ہے یہ حقیقی دینداری ہے، یہ حقیقی اسلام ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ایمان تو ابھی تمہارے حلق کے نیچے دل میں اترا ہی نہیں ہے، بلکہ تم صرف یہ کہو کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا ہے اور قرآن کو آخری کتاب کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، اسے تلاوت کی کتاب بنائی ہے، اطاعت کی کتاب ہم نے نہیں بنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے صرف فخر کرنے کے لیے، گھمنڈ کرنے کے لیے آپ کی ذات کو ہم نے اپنے لیے اپنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نے اپنے لیے اطاعت اور نمونہ ابھی نہیں بنایا ہے. دین کو ہم نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ رات دن
اس کے یعنی دیندار ہونے کے دعوے کیے جائیں، اور اسلام کو اس لیے ہم نے قبول کیا ہے اور اللہ کو ہم نے اس لیے مانا ہے کہ غیر مسلمین کے سامنے اللہ اکبر نعرے تکبیر یعنی یہ اس طرح کے نعرے لگائے جائیں۔ برادران اسلام، اولاد کی تربیت کے مسئلے میں آپ کے اوپر قرآن کریم نے، اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی ہے۔ جب بچے ہمارے گھروں سے باہر نکل کر اسکول جائیں، والدین اور حساس ہو جائے کہ اب تک تو ماں باپ، بھائی بہن، خاندان، رشتہ داروں کی صحبت میں یہ بچے تھے، کچھ چیزیں ان کے اندر ہماری داخل ہو چکی تھی، لیکن اب جب یہ گھر کے باہر نکل کر جانے والے ہیں تو بہت ساری دوسری چیزیں اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے ان کے اندر داخل ہونے والی ہے۔ تو اب ہمارے ان بچوں کے اندر صحبت کے اعتبار سے جو اچھی چیزیں رہیں گی وہ تو ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور جو بری چیزیں ہمارے بچوں میں داخل ہوں گی اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم ان بچوں سے بری چیزوں کو کھروچ کر نکال ڈالیں، انہیں ان گندگیوں کے ساتھ ہم پلنے اور بڑھنے ہرگز نہیں دیں گے۔ اسی لیے برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتے ہوئے اچھے دوست اور برے دوست کی پہچان بتائی۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال اس طرح ہے کہ تم عطر فروش کے ساتھ دوستی کر لو یا بھٹی پھونکنے والے کے ساتھ دوستی کر لو۔ اگر تم عطر فروش کے ساتھ دوستی کرو گے تو اس کی خوشبو تمہیں پہنچ جائے گی، یا پھر تم اس سے کچھ خوشبو خرید ہی لو گے، یعنی تم اچھے دوست کا اپنی زندگی کے لیے انتخاب کرو گے تو اس کے اندر جو اچھے اخلاق ہے، اس کی جو سیرت ہے، یہ خود بخود تمہارے اندر کنورٹ ہوتی رہے گی۔ اگر تم برے دوست کا انتخاب کرو گے تو جان لو کہ یہ برا دوست بھٹی پھونکنے والے جیسا ہے، اور تم اس سے اگر دوستی کرو گے تو اس کی بدبو تمہیں پہنچ ہی جائے گی، یا نہیں تو یہ تمہارے کپڑوں کو جلا ڈالے گا۔ برادران اسلام ذرا غور کیجئے کہ جو لڑکے بری صحبت کو اختیار کرتے ہیں وہ دھیرے دھیرے والدین کے نافرمان بن جاتے ہیں، اور یہی بری صحبت کا نتیجہ ہے کہ لڑکے برے اعمال کو بعد میں برا نہیں سمجھتے، اس کے بعد میں کوئی چور بنتا ہے، کوئی ڈکیتی کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، یعنی اس طرح سے وہ برے کاموں کے اندر ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی ایک بڑی ہی بری مثال کچھ ہی دن پہلے ہماری بستی میں پیش آئی۔ برادران اسلام، والدین ذمہ دار ہیں، بچوں کی زندگی پر نظر رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے ہاتھ میں جب موبائل دیا جائے یا پھر یہ گھر کے باہر نکل کر جائیں، یہ اسکول میں جائیں یا کالج میں جائیں، تو گہرائی کے ساتھ ان کی زندگیوں پر، ان کی صحبت پر والدین کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کے اوپر نظر رکھیں؟ لیکن والدین نظر ہرگز نہیں رکھتے۔ پھر آپ بتائیے کہ جب یعنی لڑکے اور لڑکیاں اس بات سے بے فکر ہو جائیں کہ ان کا کوئی نگران نہیں ہے تو پھر وہ تو آزاد ہے، اور پھر ہر انسان کے ساتھ چاہے مرد ہو یا عورت ہو شیطان تو لگا ہوا، شیطان تو انہیں ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرے گا، تو پھر ہمارے بچے اور بچیاں کس طریقے سے محفوظ رہیں گی؟ تو برادران اسلام، والدین ایک غلطی بچوں کی تعلیم اور تربیت کے مسئلے میں یہ کرتے ہیں کہ وہ گھر کے ماحول میں بد اخلاقی کو بڑی آسانی کے ساتھ کر لیا کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بار بار کیا کرتے ہیں، اور پھر یہی بچے نفسیاتی مریض ہوتے چلے جاتے ہیں، اور گھر ان کو ایک جنت کا مکان یا جنت کا محل نظر آنے کے بجائے ایک عذاب کی جگہ دکھتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی والد والدہ، میاں بیوی
کا لڑائی جھگڑا چلتا ہے، یا ماں جو ہے وہ بدتمیزی سے ہم سے کلام کرتی ہے، والد جو ہے وہ ہمیشہ غصے کی نظر سے دیکھتا ہے، یا اولاد پر ہمیشہ غصہ ہوتا ہے، تو بچے نفسیاتی مریض بن کر گھر کے باہر رہنا پسند کرتے ہیں، گھر میں رہنے کو یہ ناپسند کرتے ہیں۔ اور جب بچوں میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ گھر سے زیادہ عزیز انہیں باہر، ماں باپ سے زیادہ عزیز، بھائی بہن سے زیادہ عزیز انہیں دوست نظر آئے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ بچے خرابی کی پہلی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ اب والدین کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں، فوراً اپنی زندگیوں کے اندر یہ تبدیلی لائیں۔ لیکن والدین جیسا کہ میں نے کہا انہیں اپنی غلطیوں کا کوئی احساس ہوتا ہی نہیں ہے، ساری کی ساری برائیوں کا ذمہ دار یہ اپنی اولاد کو بتا دیتے ہیں یا بری صحبت کو بتا دیتے ہیں۔ تو برادران اسلام، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کے لیے گھر کے ماحول کو ایک پر سکون فضا کے اندر ہم تبدیل کریں۔ بچے جب گھر میں آئے تو والدین پیار محبت کے ساتھ خیر خیریت دریافت کرے، انہیں سلام کرے، اور پھر اس کے بعد میں تیسری ایک اہم چیز اولاد کی تربیت کے مسئلے میں کہ والدین جو ہے وہ اولاد کی غذا، ان کی پسند ناپسند کا خیال تو کرنا ہی نہیں چاہتے۔ انسان ہے وہ اپنی پسندیدہ غذا کھانا چاہتا ہے، اس کا فطری حق بھی ہے، لیکن والدین کو آپ ہمارے اپنے ماحول میں دیکھیے کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کھائیں تم بھی وہی کھانا، یا ہمارے ماں باپ ہمیں سوکھی روٹی کھلاتے تھے ہم بھی تمہیں اسی طریقے سے روٹی کھلائیں گے، یا وہی پرانی ڈشز جو ہے بگارا کھانا کھلائیں گے، جمعہ آ جائے دالچا بنائیں گے، دال بنائیں گے، بگارے بیگن بنائیں گے، یہی 7 دن یہی چیزیں چلتی رہیں گی۔ تو برادران اسلام ذرا غور کیجئے کہ زبان ہے، انسان ذائقہ چاہتا ہے، آپ یہی چیزیں بار بار بچوں کے سامنے پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد میں یہ شکایتیں کریں گے کہ بچے گھر کا کھانا پسند نہیں کرتے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار والدین ہیں۔ بچوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے، بچے کیا کھانا پسند کرتے ہیں۔ بچے اگر گھر کے کھانے کو چھوڑ کر ہوٹلوں کا کھانا بچوں نے اگر شروع کر دیا ہے تو ان کی پسند کی غذائیں گھر میں بنا دی جائے اور گھر کے ماحول کو پرامن اگر بنا دیا جائے، وہی بچے جنہوں نے گھر کے کھانے کو چھوڑ دیا ہے، یہی بچے گھر میں واپس آ کر اپنے ماں باپ بھائی بہن کے ساتھ گھر کے کھانے اختیار کر لیں گے۔ لیکن والدین ان باتوں پر کوئی توجہ دینا نہیں چاہتے اور ساری کی ساری ذمہ داری بچوں پر ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ یعنی جیسا کہ اپنے آپ کا احتساب کرنا نہیں چاہتے، یا اور پھر اس طرح پوری طریقے سے بچوں ہی کا احتساب کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کی پسند ناپسند کا خاص خیال رکھے اور بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا ہرگز نہ کرے، گھر کے ماحول کو پہلے درست کرے اور اس طرح بچوں کی صحبت پر نظر رکھے۔ اگر کوئی ہمارے بچوں نے کسی بری صحبت کو اختیار کر لیا ہے تو ان کو اتنا باشعور بنایا جائے کہ وہ جان لے کہ آگے والا اسٹیپ جو ہے وہ ان کی زندگی کے لیے تباہی و بربادی والا راستہ کھولنے والا ہے۔ تو بچے اتنے باشعور ہو جائیں وہ پہلے ہی سے پہچان لے کہ کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور کس کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور پھر یہ کام والدین خود بھی انجام دے سکتے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ اگر آپ کے دوست کا کوئی بچہ اچھا ہو، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی بچہ اچھا ہو تو آپ پکنک کے طور پر اپنے بچے کو اور اس بچے کو بار بار لے کر جائیں، ساتھ میں ایک دوسرے کو لے جائیں، دعوتیں دیں، اس طریقے سے ایک دوسرے کے دل ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے، ایک دوسرے سے قریب ہوں گے۔ اس طرح سے ایک اچھی صحبت، ایک اچھا دوست والدین خود اگر اپنی اولاد کو دے تو یقیناً ہماری اولاد کی زندگی
سکتی ہے، لیکن والدین اس طرح کرتے ہیں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ٹی وی سے تو ہم کو فرصت ملتی ہی نہیں، موبائل سے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے ہم کو فرصت ہرگز نہیں ملتی۔ والدین جو اس دنیا کا، والدین کے لیے اولاد جو اس دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کا ہمارے یہاں پر کوئی اہتمام ہے ہی نہیں۔ برادران اسلام، پیغمبروں کو ہمیں اپنے لیے نمونہ بنانا ہے، نیک لوگوں کو ہمیں اپنے لیے نمونہ بنانا ہے۔ یہ دیکھیے آپ کہ کئی ماں باپ کی غلطیوں نے اولاد کو گھروں سے باہر نکالا تو یہ لوٹ کر کبھی اپنے گھر کو واپس نہیں آئے، بس انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، قیامت یعنی انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا تو کبھی دوبارہ یہ پلٹ کر اپنے گھر کو واپس نہیں آئے۔ جب پتہ لگایا گیا، سروے کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ گھر کا ماحول، والدین کی سختی، والدین کی بد اخلاقی نے کئی بچوں کو گھروں کے باہر کر دیا، کئی بچوں کو آوارہ بنا دیا۔ تو برادران اسلام، یہی راستہ اگر ہم اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے بھی گھروں کو چھوڑ کر باہر چلے جائیں، پھر دوبارہ یہ ہمارے گھروں کو واپس آنا ہی نہ چاہتے، گھر سے زیادہ انہیں باہر مزائے، بری صحبت کو یہ اپنے لیے اچھا سمجھ لے۔ اس طرح اگر ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی گھر کے اندر بد اخلاقی کریں، بچوں سے جب ملاقات ہو تو غصہ دکھائے، جس طریقے سے بہت سارے والدین کیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے سامنے رکھیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت حسن یا حسین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن یا حسین کو بوسہ دیا، یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ اے محمد، مجھے 10 بچے ہیں اور میں نے ان 10 بچوں میں سے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا، کسی کو میں نے بوسہ نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے بچوں کے لیے محبت کو نکال لیا تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو برادران اسلام، محبت انسان کے اندر فطری طور پر اللہ نے ڈالی ہے۔ ایک والد اور والدہ اپنی اولاد سے اگر محبت نہ کرے تو یہ بچے محبت کے لیے کس کا دروازہ تلاش کرے؟ آپ بتائیں، جہاں کہیں پر بھی انہیں محبت نظر آئے گی یہ ان کی صحبت اختیار کر لیں۔ آپ زیادہ تر دیکھیے بچپن میں بچے جو یعنی والدین اگر محبت نہیں کرتے، چچا اور چچی محبت کرتے، یا خالہ یا خالو، دادا دادی محبت نہیں کرتے، نانا نانی محبت کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے فطری طور پر بچے نانا اور نانی کے ہو جاتے ہیں، چچا اور چچی کے نہیں، خالہ اور خالو، مامی اور ماموں کے ہو جاتے ہیں۔ تو برادران اسلام، بچے بچپن میں محبت کے، پیار محبت کے بھوکے ہوا کرتے ہیں۔ یہ پیار محبت اگر والدین سے انہیں نہ ملے تو یہ پیار محبت تلاش کرنے کے لیے بعض گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا نمونہ، آپ کا اسوہ ہر والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو آپ دیکھیں، آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے، حضرت حسن اور حسین انتظار کرتے کہ ہمارے نانا جان سجدے میں جائیں تو ہم انہیں گھوڑا یا اونٹ بنا لیں۔ اللہ کے نبی سجدے میں چلے جاتے تو یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر یہ سمجھ کر بیٹھ جاتے کہ ہمارے نانا جان ہمارے لیے گھوڑا یا اونٹ بن چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کے اعلیٰ کردار، آپ کی صفات ہر والدین اور ہر مسجد کے مصلی میں بھی ہونی چاہیے۔ بچے پہلی صف میں آئے تو جھڑکی دے کر انہیں پیچھے کر دیا جائے، مسجد سے تو یہ نفرت کریں گے، یہ مسجد کو کب آئیں گے آپ بتائیے؟
ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چھوٹے چھوٹے بچے امامت کیا کرتے تھے. ہماری مسجدوں میں تو چھوٹے بچے اگر حافظ قرآن ہے تو وہ امامت بھی نہیں کر سکتے، لوگ جھڑک کر انہیں پیچھے کر دیا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر آ کر آپ کے نواسے بیٹھ جاتے. اللہ کے نبی نہ انہیں ڈانٹتے نہ انہیں جھڑکتے، بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ انہیں اتار کر نیچے رکھتے تھے جب سجدے سے آپ کو اٹھنا ہوتا. تو برادران اسلام، محبت کا آپ اندازہ لگائیے کہ بچے نرم طبیعت کے ہوا کرتے، ذرا سا آپ غصہ دکھائیں یہ آپ سے دور ہو جاتے. تو بچوں کے مسئلے میں والدین کو حساس ہونے کے بجائے روزانہ گھر کے ماحول کو ایک لڑائی جھگڑوں کا ماحول بنا کر آپ پیش کریں گے، روزانہ میاں بیوی کے جھگڑے چلتے رہیں گے، بچے اسکول سے کالج سے گھر میں آئے تو باپ غصے کی نظر سے دیکھیں، ان پر غصہ ہو جائے، ان سے نفرت کرنے لگے، انہیں جھڑکنے لگے، انہیں ڈانٹنے لگے، تو بچے کہاں پر جائیں گے آپ بتائیے؟ پیار محبت انہیں کہاں پر ملے گی آپ بتائیے؟ تو بچوں کے مسئلے میں ہمیں حساس ہونا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا، ان کے کھانے پینے، ان کی پسند ناپسند اور ان کی صحبت پر کڑی نظر رکھی جائے، گھر کے ماحول کو ایک پرامن فضا کے اندر تبدیل کیا جائے اور پیغمبروں کی زندگی کو اپنے سامنے رکھا جائے کہ اگر کوئی برا پڑوسی ہمارے قریب ہے اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم گھر تبدیل نہیں کر سکتے، تو برادران اسلام، بچے بار بار باہر نکلتے ہیں کھیل کود کے لیے، تو فوراً والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ گھر ہی کے اندر ان کے کھیل کود کے انتظامات کر دیے جائیں. اس سے پہلے بھی بتایا، کیرم بورڈ ہے، بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، یا اسی طریقے سے دوسری چیزیں جو یہ گھر کے اندر پسند کرتے ہیں. بری صحبت سے تو اچھا ہے کہ بچے گھر ہی کے اندر کھیل کود کا سامان گھر ہی کے اندر انہیں مل جائے اور یہ بری صحبت سے کسی نہ کسی طریقے سے بچ سکے. پھر اگر آپ صاحب استطاعت ہے تو آپ گھر تبدیل کر دیں. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ آپ کے لیے ہے. جب یہ فلسطین، شام کی سرزمین، جو پھولوں والی، باغوں والی، کھیتوں والی سرزمین ہے، نہروں والی، ندیوں والی سرزمین ہے، اس سرزمین سے اللہ نے اسماعیل کی پرورش، کیونکہ اسماعیل ماحول صحبت سے متاثر ہو کر کچھ کے کچھ نہ بن جائے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک غیر ذی زرع زمین کا انتخاب فرمایا تھا کہ ایک ایسی زمین جہاں پر کوئی انسان آباد نہ رہے، ایسی زمین صرف اسماعیل اور آپ کی بیوی حاجرہ رہے، تیسرے آپ کے والد ابراہیم رہے، اور فطرت جو ہے وہ اسماعیل کی پرورش کرے، فطرت جو ہے وہ اسماعیل کی پرورش کرتی رہے، اسماعیل کے اندر حاجرہ کے اخلاق آئے، اسماعیل کے اندر ابراہیم کے اخلاق داخل ہو، وہ ماحول سے متاثر ہو کر اسماعیل کچھ کا کچھ نہ بن جائے. ربنا انی اسکنت من ذریتی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی ذریت کو، اپنے بیوی بچے کو ایک ایسے مقام پر چھوڑ رہا ہوں جہاں پر کوئی انسان، جھاڑ، پیڑ پودا، کھیتی وغیرہ نہیں ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کی عادت ڈالو. کیوں انہیں نمازی بنایا جائے؟ وہی مثنوی نماز پڑھائی جائے یا رسمی نماز پڑھائی جائے یا حقیقی نمازی بنایا جائے جو نماز پڑھنے کے بعد کوئی بد اخلاق نہ رہے، بدتمیز نہ رہے، بد کردار نہ رہے، بلکہ بااخلاق بن جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اسی لیے یہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں تمہارے بچے پہنچ جائے تو انہیں نماز کی
کی عادت ڈالو، 10 سال کی عمر میں یہ نماز نہ پڑھے تو نماز کے لیے انہیں مارو، اور 12 سال کی عمر میں بستروں کو ایک دوسرے سے الگ کر ڈالو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہے، لیکن برادران اسلام آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری 23 سالہ زندگی، فاطمہ آپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اور کچھ بچیاں آپ کے گھر میں پیدا ہو کر بڑے ہوتے ہیں، لیکن کیا کہیں کسی حدیث میں، سیرت کی کسی کتاب میں آپ کو یہ ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ پر سختی کی ہو؟ اپنے کسی بچیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی ہو؟ حضرت یا کسی بیوی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی ہو؟ یا آپ نے کسی غلام یا نوکر پر سختی کی ہو؟ حضرت انس تو کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے پیارے نبی کی خدمت کی، میں چھوٹا بچہ تھا جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور میں کچھ غلطیاں بھی کر دیتا تو اللہ کے نبی نے کبھی مجھے ایسے نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کیوں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہے یہ ریشم سے زیادہ نرم تھے۔ یہ اخلاق ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے مسئلے میں۔ برادران اسلام، میں تو حضرت لقمان کی نصیحت کو بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ بچوں کی تعلیم، تربیت، بچوں کو گھر میں ایسا ماحول، ایسا پیار، ایسی محبت ملنی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے اتنے فرما بردار، اتنے اطاعت گزار ہو جائے کہ باپ ان سے پوچھے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے پیارے بیٹے رب نے مجھے یہ کہا ہے کہ تیری گردن پر چھری رکھ کر تجھے جانور کی طرح ذبح کر دیا جائے، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بچہ پلٹ کر والدین سے یہ کہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کیجئے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جب والدین اس طرح سے اولاد کے لیے پیار و محبت اس طرح سے اپنے اولاد کو دیں گے تو یقیناً برادران اسلام اسماعیل کے جیسے بچے پیدا ہوں گے، اسحاق کے جیسے بچے پیدا ہوں گے، یوسف کے جیسے بچے پیدا ہوں گے جو اپنے بھائیوں کی غلطی کو بڑی آسانی کے ساتھ معاف کر ڈالیں گے۔ ہاں، کہف والوں کے جیسے نوجوان ہمارے گھروں سے نکلیں گے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسی محبت پرسکون فضا ہم اپنے گھروں میں پیدا کریں۔ ہم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اسلام تو ہمارے لیے صرف یہ 5 پلروں کا نام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس سے آگے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اخلاق کیسے بھی ہو جائے، سیرت کیا بھی ہو جائے، کردار کیا ہے پتہ ہی نہیں، شعور کس کو بولتے معلوم نہیں، اللہ کی معرفت کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ کتابوں ڈگریوں پر ڈگریاں ہیں، لیکن کوئی کام کی یہ ڈگریاں نہیں ہیں۔ جو بندہ اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے اس کے لیے یہ ڈگریاں کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اصل مستقبل والی زندگی تو آخرت والی زندگی ہے۔ آخرت والی زندگی کو ترک کر کے دنیا کی زندگی کو اپنے لیے سب سمجھ لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بد اخلاق، بد کردار، آوارہ، بری صحبت اختیار کرتے ہی چلے جائیں گے، اور اس کے ذمہ دار والدین رہیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب اللہ کے پاس جواب دہ ہو، باپ اولاد کے بعد بیوی بچوں کے بارے میں، اور بیوی جو ہے وہ گھر اور شوہر کے بچے اور مال کے بارے میں اللہ کے پاس جواب دہ ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہماری اولاد ہے، یہی کل کے دن ملت اور قوم بننے والی ہے۔ اگر ان میں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ سلیمان، داؤد ایسے اگر پیدا نہ ہو یا صحابہ کے جیسے پیدا نہ ہو تو یہ خیر امت کیسے رہے گی؟ ان میں اگر فرعون پیدا ہو، حامان پیدا ہو، ابو جہل پیدا ہو تو پھر ہم ہی خیر امت؟ برادران اسلام یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں ہماری اولاد کی تعلیم اور تربیت کے مسئلے میں ہمیں بڑا حساس ہونا چاہیے۔ میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے ضروری اعلان آپ کے سامنے یہ
ضروری اعلان یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے جو کیا کہتے ہیں ماں باپ نہیں ہے زبان پہ، یتیم لڑکی ہے، اس کے نکاح کے مسئلے میں میں آپ سے تعاون کی گزارش کرتا ہوں. میری آپ سے گزارش ہے کہ جاتے وقت میں دل کھول کر تعاون آپ کرتے جائیں. سردار خان مسجد کے باہر کھڑے رہیں گے، اور میری خصوصی آپ سے گزارش ہے کہ یتیم لڑکی ہے اور مالی یعنی اخراجات کی کمی ہے، تو اس لیے اگر آپ مدد کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز بڑی آسانی پیدا ہوگی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله واتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.